الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنه قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان قال شعبان لتعظيم رمضان قال فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان صدق اللہ العظیم محترم بھائیو دوستو اور بزرگوں، ماہ شعبان کی آج 13 تاریخ تھی جو کہ گزر گئی، اور آج 14واں شعبان شروع ہو چکا ہے۔ جوں یہ رات و دن گزرتے ہیں، تھوڑا سا سامنے آ جائیں، ادھر آ جائیں، اتنا ہی وقت رمضان کے قریب تر آتا جا رہا ہے، اور رمضان اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک انتہائی عظیم الشان تحفہ ہے۔ عبادات کا سیزن اس کو کہا گیا ہے، بلکہ اللہ کی رحمتوں اور نوازشات کا سیزن ہے۔ لیکن رمضان سے فوراً پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے، اسی لیے شعبان کو رمضان کی دہلیز کہا گیا ہے۔
جیسے دروازہ ہے، انسان دروازے میں پاؤں رکھ کے کسی گھر میں داخل ہوتا ہے، کسی بھی آفس میں، تو یہ شعبان جو ہے رمضان کے لیے مقدمہ ہے۔ اسی وجہ سے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہم نے پڑھی تھی یا آپ کے سامنے میں نے پڑھ کر سنایا تھا، اس میں یہی فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الصوم افضل، بہترین روزہ کون سا ہے؟ روزوں میں بہترین روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شعبان بعد رمضان، ای الصوم افضل بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا شعبان کا مہینہ اور اس کے روزے افضل ہیں۔ تو وجہ پوچھی گئی تو آپ نے بتایا لتعظیم رمضان، رمضان کی عظمت کی خاطر شعبان کے روزے رمضان کے بعد سب سے افضل ہیں۔ گویا یوں سمجھیں کہ رمضان کی پوری پرتو اور روشنی شعبان کے اوپر پڑ رہی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ فأی الصدقۃ افضل، صدقہ کون سا بہترین ہے؟ کس موسم اور کن دنوں میں نکالا جانے والا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں نکالا جانے والا صدقہ وہ سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ایک کا نفلی عبادات کا، جیسے ایک روایت تھی، لمبی حدیث ہے، نفلی عبادات کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہے، اور فرض نمازوں کا عبادات کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، یعنی ایک پر 70 گنا تو ہے ہی، اس سے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہیں اور بڑا چڑھا کر دے دیں۔ اسی وجہ سے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے رمضان اور شعبان کے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ پورا شعبان کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر رمضان میں تو ظاہر ہے پورا ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ بھائی رمضان سے پہلے جو شعبان ہے اس میں کثرت سے روزہ رکھا کریں، کثرت سے عبادات کیا کریں، تاکہ جب رمضان داخل ہو تو پھر ہمارے لیے عجیب نہ لگے، ہمارے نفس پر زیادہ مشقت نہ لگے۔ عموماً روزہ انسان کے لیے ظاہر ہے دن بھر کھاتے رہتے ہیں عام حالات میں، تو پھر اچانک ایک مہینے کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے عادت بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان میں روزے رکھیں، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر تمہارے لیے کوئی نئی بات نہ ہو، پھر یہ بہانے نہ ہو کہ جی بہت مشقت والا کام ہے، بڑی تکلیف ہے، کس طرح ہم کھانے پینے سے اپنے نفس کو روکیں۔ اسی لیے عادت بنائیں، جب عادت بن جائے گی تو پھر آسانی سے روزے رکھو گے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ لم ارک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم فی شعبان، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ جس اہتمام کے ساتھ شعبان میں روزے رکھ رہے ہیں اس اہتمام کے ساتھ کسی اور مہینے میں نہیں رکھ رہے، تو کیا وجہ ہے، کیوں ایسا آپ اہتمام کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قال ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک ایسا عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کے اہمیت سے بہت سے لوگ غافل ہیں۔ یغفل الناس عنہ، غافل پڑے ہیں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے وہ اس کے روزوں کو بھی، اس کی عبادات کو بھی پس پش ڈالتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ ظاہر ہے شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ آتا ہے، بعد میں رمضان آتا ہے، تو فرمایا بین رجب و رمضان وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں چاہتا ہوں کہ اس فضیلت والے موسم میں میرا عمل جب اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں،
اسی لیے میں روزے رکھتا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھنے کی، کثرت سے نمازیں پڑھنے کی، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے کی، کثرت سے تلاوتیں کرنے کی، ہر نیک عمل میں کثرت کی ترغیب دی ہے، تاکہ جب رمضان داخل ہو تو پھر ہمیں صدقہ خیرات کرنا بھی مشکل نہ ہو، پھر ہمیں نمازیں پڑھنا بھی مشکل نہ ہو۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اسی طرح بھاگنے کی عادت ہے، یا کچھ لوگ ذرا اور ہمت دکھاتے ہیں، ذرا آگے جا کے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان کی جو عبادات ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے مومنین کے لیے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینوں سے یدعون اللہ 6 اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ثابت ہے حدیث کی کتابوں میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں شعبان اور رجب میں برکت نصیب فرما اور رمضان تک پہنچا دے۔ یعنی کس شوق اور کس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رمضان کا استقبال کے انتظار میں ہوتے تھے، استقبال کرتے تھے، رمضان کے آنے کا انتظار میں رہتے تھے، اس کیفیت کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اس مہینے میں ذرا سا نمازوں سے پہلے آنے کی عادت ڈالیں، تاکہ تھوڑی سی تلاوت ہو جائے، نماز کے بعد تھوڑی دیر تک تسلی سے بیٹھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ کچھ اور عبادت ہو جائے، تلاوت ہو جائے، ذکر ہو جائے، یا اسی طرح کوئی بھی یعنی نیکی کا کام آپ کرنے کی عادت ڈالیں، تاکہ جب رمضان آئے تو پھر ہمارے لیے مشقت نہ ہو۔ ایک دوسرا مسئلہ شعبان کے حوالے سے یہ عرض کرنا تھا کہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی آدھی رات، آدھے شعبان کی رات، جسے شب برات کے نام سے ہمارے معاشرے میں ہم جانتے ہیں، معاشرے میں مشہور ہے، جو کہ کل کی رات ہے، کل 14 شعبان ہے تو رات 15ویں آ رہی ہے۔ اس بارے میں 2 نظریے ہیں، یہ بات ذرا ذہن نشین کریں۔ ایک تو ہے افراط والا اور ایک ہے تفریط والا۔ کچھ حضرات کے نزدیک تو اس رات کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں۔ کچھ حضرات اتنا غلو اور اتنی تفریط کرتے ہیں کہ عبادات کا جو ثبوت ہے وہ تو ایک جگہ رہ جاتا ہے، اس کے نئے معمولات بنا کر، نیا سسٹم بنا کر لوگ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں کہ جس کے سامنے سنت اور وہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور پھر مختلف کنسپٹ ہیں لوگوں کے اس رات کے بارے میں۔ پہلا تو یہ کہ اس رات میں لیلۃ الشب برات اس کو کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ پوری مسجدوں کو، ہم نے دیکھا پاکستان میں، انڈیا میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، کہ پوری مسجدوں کو لائٹنگ کی جاتی ہے، چراغ اور کمکمے اور اضافی طور پر خرچے، کہ گویا مسجد کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ پھر پوری رات بعض لوگ جاگ کر گزارتے ہیں، اور ان کا مقصد صرف جاگنا ہے، عبادت کرنا نہیں ہے۔ عبادت کرنا ہوتا تو الگ سے کسی جگہ بیٹھ کے تسلی سے جیسے ثابت تھے اسی طرح عبادت کرتے، نئے سفید کپڑے پہن کر کلف لگا کے اس پہ، اور بس مسجدوں کا چکر لگاتے ہیں، آتے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے الگ سے اس کا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ بھائی اتنی رکعتیں ہوں گی، ہر رکعت میں فلاں فلاں سورت پڑھنا ہوگا، اور پھر رکوع میں اتنی دفعہ تسبیحات، ایک الگ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس رات مردوں کی روحیں آتی ہیں، اسی لیے گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکا کے رکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہ بھی اہتمام کرتے ہیں کہ فلاں مردہ صاحب جو اس سال کے اندر دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی پسندیدہ چیز کیا تھی وہ بنا کے رکھتے ہیں، اور ان کا یعنی عقیدہ ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کے لیے اس طرح کی چیز بنا کے نہیں رکھتے تو وہ بیچارے ان کی روحیں معلق رہتی ہیں، ان کی مغفرت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اگر ہم بنا کے رکھتے ہیں تو وہ آتے ہیں، پھر خوش ہوتے ہیں،
پھر ان کی مغفرت ہوتی ہے، ان کے روحوں کو سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگوں نے ایجاد کی ہیں، اور ہر سال نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ حد سے آگے نکلیں گے، حدود اور قیود پیچھے رہ جائیں گے، تو پھر آگے آپ کے ذہن میں کوئی چیز آئی آپ نے بڑھایا، میرے ذہن میں آئی میں نے اضافہ کر دیا، کسی اور کے ذہن میں آئی اس نے اضافہ کر دیا، پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر اس رات قبروں میں جانے کا ایک سلسلہ ہے۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں میں جایا کرو، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، پہلے منع کیا تھا، اب جاؤ دیکھو، فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا۔ آدمی قبر میں جاتا ہے تو کتنا ہی سخت دل آدمی ہو، آخر قبر میں جانے سے اپنی موت بھی یاد آ ہی جاتی ہے۔ جب اس کو اپنی موت یاد آئے گی تو آٹومیٹکلی یہ بھی ذہن میں بات آئے گی کہ بھائی میں نے یہاں آنا ہے تو یہاں کیا لے کر آنا ہے، کون سی چیز ہے جو مجھے یہاں نفع دے گی۔ جب دیکھے گا کہ فلاں چچا فلاں صاحب، ظاہر ہے قبروں میں ہر قسم کے لوگ چلے گئے، بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں، عزت مند بھی ہیں کم درجے کے لوگ، سارے وہاں پڑے ہیں بیچارے۔ اب فلاں کی بلڈنگیں بھی رہ گئی، فلاں کا کاروبار بھی رہ گیا، فلاں کا اتنا بڑا کنبہ اور خاندان تھا وہ بھی رہ گیا، تو اب یہاں پر ان کو کون سی چیز فائدہ دے رہی ہے، آٹومیٹکلی وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ وہ عمل مجھے بھی کرنا چاہیے جو یہاں کام آئے۔ تو فإنها تذکر الآخرہ، اپنی موت یاد دلاتی ہے۔ وتزہد فی الدنیا، جب یہ بات ہوگی کہ میں نے یہاں آنا ہے تو پھر جو دنیا میں تن من دھن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، پورے اوقات جو ہے دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، پھر تھوڑا سا اس میں کمی کریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے کہ جائے جو چیز جہاں کی ضرورت ہے وہی اسی پر محنت کرنا ہوگا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ لوگوں کو نماز کی بھی فرصت نہیں ملتی، یار کاروبار میں اتنے مصروف ہیں۔ یہ تو قبر جانے کی علت اور حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس وجہ سے جایا کرو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ تو ایک میلہ لگتا ہے، یہ لگتا نہیں ہے کہ قبرستان ہے، بلکہ وہ تو جیسے کوئی جمعہ بازار لگا ہے، پھول بک رہے ہیں، بڑے پیمانے پر شربتیں بک رہی ہیں، پانی بک رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے۔ پھر مرد و زن کا اختلاط، عورتیں اور مرد سب ایک ساتھ جاتے آتے ہیں اور بڑی رش ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، اور پھر عورتیں بھی ظاہر ہے بن سور کے نکلتی ہیں جیسے کسی میلے پہ جا رہی ہو۔ تو یہ ساری خرافات اس رات میں کی جاتی ہیں جس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اس موقع پر میں حضرت علامہ تقی عثمانی صاحب کا اور انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے نقل کیا ہے مقولہ عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ بھائی جتنی چیز جس درجے ثابت ہے اس کو اسی درجے میں کیا کریں، بس اس سے آگے نہ بڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات اس رات کے حوالے سے ثابت ہیں فضیلت کے بارے میں، ایک آدھ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تقریباً 10 صحابہ سے یہ روایات ثابت ہیں، 10 طرق سے۔ محدثین کا ایک متفقہ اصول ہے کہ ایک روایت ضعیف روایت ہو اگرچہ، اس کو اگر 10 طریقوں سے کئی طریقوں سے روایت کی گئی ہے تو اس کو صحت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اس بارے میں جتنی روایات ہیں اکثر اس میں ضعیف ہے، لیکن چونکہ تعدد طرق سے، کئی طریق سے، کئی راستوں سے، کئی ذرائع سے یہ روایات نقل کی گئی ہے، تو اس تعدد طرق کی وجہ سے اس کو صحت کا اور قوت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ اضافی چیزیں شامل کرنا ہے۔ صرف اتنی سی بات ثابت ہے ان روایات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی ہے، تو عبادت تو آپ ہر رات کرتے تھے، اس رات بھی کی ہوگی۔ پھر حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کی جو روایت ہے کہ آپ قبرستان چلے گئے، آپ کے پیچھے پیچھے آپ اماں بھی چلی گئیں، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ چلو آپ قبرستان گئے۔ تو اس خاموشی کے ساتھ آپ عبادت کریں اپنے گھر میں، پھر خاموشی کے ساتھ قبرستان جائیں، اس سے کسی نے نہیں روکا ہے، کسی نے نہیں روکا ہے۔ وہاں جانا ہے، جو بیچارے چلے گئے ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ اب وہ ہمارے محتاج ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کریں، وہ ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ تو اس خاموشی کے ساتھ آپ عبادت کریں،
اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں روکتا انشاءاللہ۔ اگر گھر میں ماحول سازگار نہیں ہے، ایک کمرہ اس میں بچے ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں، آپ لائٹ کھولیں گے بچے اٹھیں گے، کوئی بیمار ہے، یا پھر یہ کہ کچھ لوگ مکس جیسے رہتے ہیں، کچھ مسلمان ہیں کچھ غیر مسلم ہیں، وہ تنگ ہوں گے، یا مسلمان ہیں بھی تو وہ اٹھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ اس کو تنگ کر رہے ہیں، تو بے شک آپ مسجد میں آ کے پڑھیں یا جہاں مناسب جگہ وہاں آ کر پڑھیں، ورنہ تو گھر میں ہی نفلی عبادت سب سے بہتر ہے۔ جتنی تاکید مسجد میں آنے کی فرض کے حوالے سے ہے، اتنا ہی ترغیب ہے کہ نفل عبادات گھر میں کریں۔ تو گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اس رات آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی، سجدے میں اتنی دیر لگائی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ کہیں آپ کی روح مبارک قبض انصری سے پرواز نہ کر گئی ہو۔ تو اتنی آپ نے تسلی سے سکون سے نماز پڑھی ہے۔ تو اس لیے اب اس رات میں عبادت کرنے کا ثبوت ہے، البتہ روزے کا ثبوت نہیں ہے، ایک روایت میں ہے بے شک لیکن ثبوت نہیں ہے۔ باقی آپ اگر کوئی شخص ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ رہا ہے، اور اسی میں مثلا پیر کو 15واں شعبان آ رہا ہے مثال کے طور پر، کل پیر ہے کل تو نہیں ہے، ایسی مثال کہہ رہا ہوں، یا آگے کسی نے جو پیر اور جمعرات روزہ رکھنے کا عادی ہے اور جمعرات کو آ گیا، یا ایام 20 کا کوئی روزے رکھ رہا ہے، ہر اس کی عادت ہے، تو اب یہ ایام 20 میں آ رہا ہے، کل 14 شعبان ہے، اس میں اگر آ گیا تو حسب سابق وہ روزہ رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس میں روزے کی تخصیص نہیں ہے، وہ تو ایام 20 کا رکھ رہا ہے، بیچ میں یہ بھی آ گیا، تو الگ سے روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے۔ اس بارے میں جو روایات ملتی ہیں شب برات کے حوالے سے، ایک روایت ہے کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تبارك وتعالى ينزل لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا من مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ ترجمہ یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس رات کو عبادت کرو، قوموا لیلہا وصوموا یومہا، دن کو روزہ رکھو، رات کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی مغرب کے بعد سے آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت کا طلبگار ہو میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے جو رزق کا متلاشی ہو، رزق تلاش کرنے والوں میں رزق دوں، کوئی ہے جو کسی مصیبت میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہو تو میں اس کی پریشانی کو دور کروں، کوئی ہے فلاں حاجت مجھ سے پوری کرانے والا، فجر تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ ضعیف روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتانی جبریل علیہ السلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، اور اس رات کے اندر اللہ کی طرف سے بہت سے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اس کی بکریاں زیادہ تھیں، مشہور تھیں، تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت کرتے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر، ایک بکری کے جسم میں کتنے بال ہوں گے، ہزاروں نہیں لاکھوں ہوں گے، تو جو زیادہ بکریوں والا قبیلہ ہے اس کی مثال دی۔ لیکن فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بھی ان کو محروم کرتے ہیں، اس میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، اور اسی طرح مشاحن، دل میں بغض اور کینہ حسد رکھنے والے کی نہیں ہوتی، اور اسی طرح فرمایا کہ رحم، رشتے قطع کرنے والا جو ہوتے ہیں نا، بات پر میں تمہارے گھر نہیں، تم میرے گھر نہیں آؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا، تم مجھ سے، اس طرح کی جو رشتے قطع کرتے ہیں ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک بات ذرا یہ کان کھول کے سنیں، اس میں تقریباً ہمارے بڑے تعداد میں مسلمان اس میں ملوث ہیں، وہ ہے مسبل ازارہ، پجامے کو، پتلون کو، سوپ کو، کوئی بھی چیز جو انسان پہنتا ہے اس کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ بھی اس عمومی مغفرت میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اس کی الگ سے بھی وعیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار،
کہ پجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لا ينظر اللہ الی رجل جر ثوبہ خیلا، وہ آدمی جس کی جو اپنے تکبر کے طور پر پجامے کو نیچے لٹکاتا ہے، ثوب ہے، پجامے جو بھی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا، اللہ اس کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو کچھ بھی ہو جائے، اپنا پجامہ ہے یا پتلون ہے یا پینٹ ہے یا ہم سوپ پہنتے ہیں، اوپر رکھا کرے، تھوڑا سا رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ البیان عندي لو سمحت مشكلة تتدخل بدون ما تفهم جزاك الله خير مشكورين بس فاهم يا شيخ بدل أن ينتظر شوي ويفهمني تتدخل بدون ما تفهم. نحن تعلمنا يا شيخ، أنا الذي قلت له لو تفهم هذا ما تتكلم. آدمی کی پریشانی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اس میں ایک یہ بھی ہے، اور آخری جو طبقہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا وہ بھی مغفرت سے محروم رہے گا، اور اس کی بھی الگ سے بہت سے دلائل ہیں۔ تو بہرحال یہ روایات آئی ہیں تقریباً 10 صحابہ سے، تو اس لیے عبادت کا ثبوت ہے۔ بعض لوگ بالکل نفی کرتے ہیں، وہ بھی غلو ہے، زیادتی ہے، اور بعض لوگ نہیں بلکہ کمی کرتے ہیں، نفی کرتے ہیں بالکل، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو درجہ دے کر آسمان زمین کو ایک کر دیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک عبادت کی بات ہے وہ ثابت ہے، عبادت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ہر رات کرتے تھے، اس رات میں بھی آپ نے کی ہے، ثابت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ سے ثابت ہیں یہ روایتیں، تو اس لیے اس کو صحت کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر جو اضافی امور کیے جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں۔ اور ابھی تو کبھی آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن وغیرہ میں جو وہاں سے چیزیں منقول کی جاتی ہیں، نشر کی جاتی ہیں، تو وہ آپ کو یہی ملیں گے کہ مسجدیں مزین ہیں، قمقمے ہیں، چراغ ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، قبرستانوں میں ایک میلہ لگا ہوا، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال اس کا اس رات سے بھی بلکہ دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبروں میں جانا ہے سادگی کے ساتھ، وہاں جا کے اپنی موت یاد کرنا ہے، جو چلے گئے ان کے لیے استغفار کرنا ہے، ایصال ثواب کرنا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے پوری رات جا کر عبادت کریں، اللہ توفیق دے آپ آخری حصے میں کھڑے ہو کے عبادت کریں، تلاوت کریں، جتنا اللہ توفیق دے، اللہ کی مہربانی ہے۔ لیکن ایسی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ اور راتوں میں نے صرف اسی رات میں، اگر اسی رات میں بھی ہے تو خاموشی کے ساتھ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ گزارشات اس حوالے سے کرنی تھی۔ تو شعبان کا مبارک مہینہ ہے، رمضان کا مقدمہ ہے، یہ لتعظیم رمضان کی صراحت یہ بتاتی ہے کہ رمضان کی وجہ سے اس مہینے کی بھی فضیلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بلکہ تمام مسلمانوں کو اپنے صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کا صحیح متبع بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بدعات اور خرافات سے ہر طرح اللہ ہمیں ہر ممکن حد تک اللہ ہمیں دور رکھے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک گزارش میں ضرور کروں گا، ظاہر ہے انسان اسی چیز کا مکلف ہے جو وہ کر سکتا ہے۔ آج کل برما یا میانمار کے جو حالات ہیں، آپ کو بھی وہ فیس بک میں یا اسی طرح وہ چیزیں آتی ہوں گی۔ آج میں نے کچھ مناظر دیکھا، یقین جانے میرا طبیعت ابھی تک خراب ہے۔ انسانوں کو کاٹنا، انسانوں کو مختلف قسم ذرائع سے تکلیف دینا، ذبح کرنا، اور کوئی بھی میرے خیال میں تکلیف یا اذیت دینے کا ایسا کوئی پہلو نہیں ہے جو ان بدبختوں نے آزمایا نہ ہو۔ تو بہرحال ہم اللہ علیم و قدیر، اللہ قادر و جبار کے دربار میں
درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالمین کے مقابلے میں اپنی کوئی قوت ایسی بھیج دے کہ جو ہر ظالم کو اس کا انجام تک، منطقی انجام تک پہنچا دے، اور ایسی کوئی نصرت ان مظلومین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بھیج دے کہ جو ان کے مظالم سے روکنے کے لیے ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ الہ العالمین، ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اپنے قرآن اور سنت کی ہمیں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، تمام مظلومین کی مدد فرما۔ الہ العالمین، جو ہمارے بھائی بہن، چھوٹے بڑے، بوڑھے جوان، سارے الہ العالمین جو کفر کی یا ظالمین کی چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، پروردگار جلد از جلد عزت کے ساتھ ان کو آزادی نصیب فرما۔ الہ العالمین، تمام مجاہدین کی مدد فرما جو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار ہیں، پروردگار ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین، تمام باطل کو نیست و نابود کر دے، ان کی قوت کو انہی کے خلاف استعمال فرما دے۔ الہ العالمین، اپنے نام لیوا، اپنے کلمہ حق اور کلمہ توحید کہنے والوں کو الہ العالمین غلبہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین، حاضرین کے دلوں میں جتنی نیک خواہشات، جذبات، تمنائیں اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ ہم سب کو الہ العالمین ہر تکلیف، ہر وبا، ہر بلا، ہر بیماری، ہر مصیبت، ہر نقصان سے ہماری حفاظت فرما۔ ہر خیر، ہر بہتری، ہر اچھائی، ہر خوبی ہمیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دیکھ لیں اگر وہ بیچ میں جو ہو کر سکتی ہے یا نہیں۔